الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق اللہ العظیم. عزیزان محترم، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک عظیم کتاب قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمایا. ہم اللہ کا کتنا ہی شکر ادا کریں کم ہے. ایسی کتاب روئے زمین میں نہ آج تک آئی ہے، نہ ابھی موجود ہے، نہ آئندہ ایسی کتاب کی کوئی امید ہے، بلکہ آخری کتاب اور جامع کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. دیکھیے، ہم سب سے پہلے آج سورہ فاتحہ کی تفسیر کو سمجھیں گے. بار بار لوگوں کی درخواست تھی کہ تفسیر کو ہم اچھی طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں، لہٰذا ہم قرآن پاک کی تفسیر کو سمجھیں تاکہ قرآن کے احکام، مقاصد ہمیں سمجھ میں آئے. لہذا آج ہم سب سے پہلے سورہ فاتحہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں اس کتاب میں، جس کتاب کو ام الکتاب کہا گیا. سورہ فاتحہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورہ ہے. ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں تو قرآن پاک کی سب سے ابتدا، شروعات اسی سورہ سے ہوتی ہے. سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی پہلی سورت، اور اس کا نام بھی ام الکتاب ہے، کتاب کی ماں، اور دوسرا نام سبع المثانی، فرمایا بار بار پڑھی جانے والی 7 آیت ہے، جس کو بار بار دہرایا جاتا ہے. آپ حضرات کو معلوم ہے کہ نمازوں میں، ہر نماز میں، چاہے وہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یا سنن، واجبات، نوافل، کوئی سی بھی نماز ہو، ہر ایک نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. اسی لیے اس کو سبع مثانی، بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتوں کا ذکر کیا. الفاتحہ کے معنی آتے ہیں کھولنے والی، کھولنے والی بھی کہا جاتا ہے انہیں، یعنی پہلی سورہ، اس لیے اس کا نام ہی ہے الفاتحہ، کھولنا. بہرحال اس سورت کی تفسیر نہایت جامع ہے اور اہم ہے، کیونکہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ بھی کہا جاتا ہے. اس کو پورے قرآن کا خلاصہ بھی کہا جاتا ہے. سورہ فاتحہ صرف قرآن کریم کی موجودہ ترتیب میں سب سے پہلی سورہ ہے، بلکہ یہ پہلی وہ سورہ ہے جو مکمل طور پر نازل ہوئی. اس کا بھی خیال رکھنا. سورہ فاتحہ نہ صرف قرآن کریم کی موجودہ ترتیب میں سب سے پہلی سورہ ہے، بلکہ یہ پہلی وہ سورت ہے
جو مکمل طور پر نازل ہوئی ہے۔ کیا مطلب؟ ایک آیت پھر ایک آیت نہیں، بلکہ پوری مکمل صورت۔ اس سے پہلے کوئی صورت پوری نہیں نازل ہوئی تھی، بلکہ بعض صورتوں کی کچھ آیتیں آئی تھیں۔ اس صورت کو قرآن کریم کے شروع میں لکھنے کا منشا بظاہر یہ ہے کہ جو شخص قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہو، اسے سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کی صفات کا اعتراف کرنا ہوگا۔ آپ کو سمجھ میں آئی یہ بات؟ بلکہ آیتوں میں سب سے پہلی آیتیں نہیں ہیں نازل ہونے والی، بلکہ بعض صورتوں کی کچھ آیتیں تھیں جو قرآن کریم کے سب سے شروع میں نازل ہوئے، جیسے اس صورت کو قرآن کریم کے لکھنے کا منشا یہ ہے، ترتیب کے اعتبار سے پہلے نمبر پر، کہ جو شخص قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہو، کیا کرنا چاہتا ہو؟ ہدایت کو حاصل کرنا چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ پہلے اپنے خالق و مالک کی صفات کا وہ اعتراف کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسے اپنے خالق کو مالک کو مان لے، اعتراف کر لے، اس کے بعد کیا کریں؟ اللہ کا شکر ادا کرے، اپنے خالق کا حق کے طلبگار کی طرح اسے ہدایت مانگنی چاہیے اللہ سے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا سورت کی تعریف جو ہے، تمہید۔ چنانچہ اس میں بندوں کو وہ دعا سکھائی گئی جو ایک طالب حق کو اللہ سے مانگنی چاہیے۔ وہ دعا سکھائی گئی جو ایک طالب حق کو اللہ سے مانگنی چاہیے۔ چنانچہ اس میں بندوں کو وہ دعا سکھائی گئی جو ایک طالب حق کو اللہ سے مانگنی چاہیے، یعنی سیدھے راستے کی دعا، اہدنا الصراط۔ ابھی ہم آئیں گے ترتیب بترتیب، ہم پہلے مقدمے کو سمجھیں۔ اس طرح اس صورت میں صراط مستقیم یا سیدھے راستے کی جو دعا مانگی گئی ہے، پورا قرآن اس کی تشریح ہے کہ وہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس میں ایک آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اب جو سیدھے راستے کی رہنمائی مانگی گئی، ہدایت مانگی گئی، توفیق مانگی گئی، اب اسی کی تشریح سیدھا راستے کا وہ کیا ہے، اب اس کو ہم پورا قرآن میں سمجھیں گے۔ لیکن سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ہم سورۃ الفاتحہ، یعنی پہلی وہ سورت جسے کھولی جاتی ہے، الفاتحہ کھولنے والی بھی کہا جاتا ہے، اور جسے جامع اور معنی کے اعتبار سے قرآن کریم کا خلاصہ بھی کہا جاتا ہے۔ اتنی جامع سورہ ہے۔ اب ہم سمجھے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ، اور ان کے اندر آیات صرف 7 ہیں، اور یہ مکے میں سورۃ الفاتحہ تھی، مکیہ، یہ مکے میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک سورہ ہے، اور اس میں رکوع کتنے ہیں؟ 1۔ آیتیں کتنی ہیں؟ 7، سبع المثانی جس کو کہا گیا۔ اسی طریقے سے اب ہم سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کی آیت کو پڑھیں، اس کے ترجمہ کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر اس کے بعد ہم اور اس کی وضاحت کریں گے جو بھی بیچ میں آئے گی۔ یہ تو شروعات کی جو اس کی اہمیت تھی، ان تمام چیزوں کو بیان کیا گیا۔ اب آنے والے میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ ہم شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے، اپنے بندوں پر رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اب ہم سمجھیں الحمدللہ رب العالمین، ہم نے پڑھا کیا ہے؟ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ شروعات اللہ نے اپنی صفات سے کر دی۔ ہم نے پہلے کیا پڑھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، اور آگے کیا فرمایا؟ الرحیم، جو بہت مہربان ہے۔ اب تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ آیت سورہ سے پہلے پڑھی جاتی، سوائے سورۃ توبہ کے، اس میں اللہ کے 2 اہم صفاتی نام بھی ذکر ہے۔ کیا ہے؟ الرحمن،
اور کیا ہے الرحیم. ہم اس کو بھی سمجھیں گے، لیکن اس سے آنے سے پہلے ہم سب سے پہلے اس کو سمجھ لیں. الحمد للہ رب العالمین. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ تمام تعریف کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے، جو تمام جہانوں کا رب ہے. جی، الحمد مکمل اور جامع تعریف. رب پالنے والا، نگہبان، مربی. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ مختصر کر کے سمجھا رہا ہوں. العالمین تمام مخلوقات، تمام کائنات کا رب کون ہے؟ یہ آیت ہمیں شکر گزاری اور توحید اور اللہ کی ربوبیت کا سبق دیتی ہے. وہ آیت کون سے؟ الحمد للہ رب العالمین. امید میں کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو سمجھ میں آ رہی ہوگی. دیکھیں اب کتنے آسان. تمام تعریف کس کے لیے ہیں؟ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. آئی سمجھ میں بات؟ اب ہم سب سے پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ تمام تعریف کیوں اللہ کے لیے. ظاہر ہے جس نے تمام کائنات، زمین و آسمان، مخلوقات، چرندے پرندے درندے، سارے چیزوں کو پیدا کیا، تو تعریف کس کے کریں گے ہم؟ اسی کی کریں گے، اور اسی کا حق بھی ہے کرنے کا. اس کے علاوہ ہم کسی کی تعریف بھی نہیں کریں گے. ہم تعریف کے لائق اور قابل اور حقدار کوئی ہے تو وہ رب ہے، ہم سب کو پالنے والا. الحمد للہ رب العالمین. سمجھ میں آئی اتنی بات آپ کو؟ اب ہم دوسری آیت کو لیتے ہیں. جب ہم نماز میں کھڑے ہوں تو نماز کے اندر جب نماز پڑھیں تو اس آیت کو بار بار جب ہم دہرا رہے ہیں، بار بار اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم دہرا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اس وقت ذہن میں رہنا چاہیے اللہ اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیے نماز کی لذت کو، دیکھیے نماز کی کے خشوع اور خضوع کو آپ ضرور محسوس کریں گے اگر اس طریقے سے آپ نماز پڑھتے ہیں. نماز میں خاص طور پر صورتوں کو پڑھا جاتا ہے، اس کا ذہن اور توجہ ادھر رہے تو دیکھیے قرآن پاک پڑھنے اور نماز کی جو لذت ہے وہ کئی گنا بڑھ جائے. اب فرمایا الرحمن الرحیم. اب اس کو سمجھے، جو سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے. جی سمجھ میں آیا؟ جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اب اس کی تفسیر کچھ سمجھا ایسے. پھر اللہ کی دو صفات دہرائی گئی تاکہ بندے کو اللہ کی رحمت پر امید رہے، خوف کے ساتھ محبت میں توازن رکھے. جہاں خوف ہو وہاں کیا ہے؟ کیا رہے؟ امید بھی باقی رہے، رحمت کی امید رہے، خوف کے ساتھ محبت میں توازن برقرار رہے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ الرحمن الرحیم. کیا ہے صفات؟ الرحمن اور رحیم کی. اب اس کو سمجھے کہ دونوں کی معنی کے اعتبار سے. عربی قاعدے سے رحمان کے معنی تو وہ ذات جس کی رحمت بہت وسیع ہو، یعنی اس کے رحمت کا فائدہ سب کو پہنچتا ہو. اور رحیم کے معنی وہ ذات جس کی رحمت بہت زیادہ ہو، یعنی جس پر ہو، مکمل طور پر ہو. تو اللہ کی رحمت دنیا میں سب کو پہنچتی ہے، جس سے مومن کافر سب فیضیاب ہو کر رزق پاتے ہیں. جی ہاں سمجھ میں آ رہی؟ دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. آخرت میں اگرچہ کافروں پر رحمت نہیں ہوگی، لیکن جس پر یا جس کسی پر یعنی مومنوں پر ہوگی، مکمل ہوگی، نعمتوں کے ساتھ کسی تکلیف کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا. رحمان اور رحیم کے معنی میں دو فرق ہے. اس کو ظاہر کرنے کے لیے رحمان کا ترجمہ آپ اس طرح کریں گے، سب پر مہربان. رحمان کا ترجمہ کیا کریں گے؟ سب پر مہربان. اور رحیم کا ترجمہ کریں گے بہت مہربان کیا گیا. اب سمجھیں اس کو اس طریقے سے کہ الرحمن الرحیم. سمجھ میں آیا؟
اللہ کی دو صفات دہرائی گئی ہے تاکہ بندے کی اللہ کی رحمت پر امیدوار رہے، نا امید نہ ہو جائے، خوف کے ساتھ محبت میں بھی برقرار رہے، ایسے نہیں کہ نا امید ہو کر اللہ کی پکڑ میں آ جاؤں گا اور پھر اس کے بعد وہ کیا ہے، نا امید ہو کر بیٹھ جائے۔ نا امیدی کفر ہے۔ بہرحال تو فرمایا، اب دیکھیے اسی میں ہم دیکھتے ہیں تیسری آیت کی طرف، مالکی یوم الدین، مالکی یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ روز جزا کا کون مالک ہے؟ ظاہر ہے اللہ ہے، جس نے سب سے پہلے کہتے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک اللہ ہے۔ اس کا ترجمہ آپ کو سمجھ میں آ رہا، آسان اور سہل انداز میں آپ کو سمجھایا جا رہا۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ اللہ نہ صرف دنیا کا مالک ہے بلکہ قیامت کا دن کا بھی، یوم الدین اس کو ہم سمجھے، اس سے مراد وہ دن ہے جب ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ جزا، روز جزا کا مالک، جس دن ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ آیت انسان کو ذمہ داری اور خوف خدا اور آخرت کی یاد دلا رہی ہے۔ یہ آیت انسان کو ذمہ داری، خوف خدا اور آخرت کی یاد دلا رہی ہے۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے، اس سے ڈر جاؤ۔ خوف، اللہ کا خوف، یہ آیت کو ہمیں ذمہ داری بتا رہی ہیں، دیکھ لو ذمہ داری، اور آخرت کی یاد دلا رہی ہے کہ ایک دن ہے جو یوم الدین ہے، جس دن اللہ قائم کریں گے اس دن کو، اور اس دن اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، لہذا اس دن کی تیاری میں لگ جائے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ رہی نا، جس حضرات کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں وہ بتائیں۔ اب اگر کسی عمارت کی تعریف کریں تو در حقیقت اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے، لہٰذا اس کائنات میں جس کسی چیز کی تعریف کی جائے بالآخر وہ اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ وہ چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ تمام جہانوں کا پروردگار کہہ کر اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اب مثال کے طور پر یہ بہت اچھا انسان ہے، کس کی تعریف ہوئی؟ اللہ کی ہوئی۔ کس نے بنایا انسان کو؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وہ تو اللہ ہے جس نے خوبصورت انسان کو بنایا ہے۔ ظاہر ہے تعریف کس کی ہوئی؟ اللہ۔ یہ آسمان بہت ہی نرالا ہے، چمکیلا ہے، کس کی تعریف؟ اللہ کی۔ یہ چاند بہت چمکتا ہوا روشن ہے، کس کی تعریف؟ اللہ کی۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو ظاہر ہے اگر اب میں دنیا سے مثال آپ کو دوں، ایک انسان ہے، گھر بنایا، گھر بنانے کے بعد گھر کسی اور کا، کام کرنے والا کوئی اور، گھر کسی اور کی، اور کیا ہے، کام کرنے والا کوئی اور، آ کے تیسرا شخص آ کر کہتا ہے ماشاءاللہ کیا زبردست گھر ہے، ماشاءاللہ اچھی گھر ہے، کس نے بنایا؟ اب تعریف کس کی ہوئی؟ جس نے بنایا، جس نے اس کی تعمیر کی۔ تو ظاہر ہے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور انسان کی ضروریات کی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا، لہٰذا تعریف کس کی ہوگی؟ اللہ کی۔ بالآخر اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں فرمایا، دیکھو پچھلی آیت سے تعلق، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اسی کے لیے، اس کے لیے نہیں، اسی کے ہی لیے، جی اسی کے لیے، اسی کی ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، کیونکہ وہ چیز اس کی بنائی ہوئی ہے، تمام جہانوں کا پروردگار کہہ کر اس طرف اشارہ کیا گیا کہ انسان کا جہاں ہو یا جانور کا ہو، انسانوں کا ہو یا جہاں جانوروں کا، جمادات کا جہاں ہو یا نباتات کا جہاں، آسمانوں کا جہاں ہو یا ستاروں کا یا سیاروں کا یا فرشتوں کا، سب کی تخلیق اور پرورش اللہ ہی کا کام ہے۔ اور ان جہانوں میں جو کوئی چیز قابل تعریف ہے وہ اللہ کی تخلیق اور شان
ربوبیت کی وجہ سے۔ جی سمجھ میں آیا؟ تو تعریف کس کی طرف جا رہی ہے؟ لہٰذا اس کو ہم سمجھ لیں اللہ ہی کے طرف جا رہی ہے۔ تمام چیزوں کا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب روز جزا کا مطلب ہم نے ابھی سمجھا مالک یوم الدین سے۔ کیا سمجھا؟ مالک یوم الدین۔ اس میں سمجھ لے پہلے کائنات کے ہر چیز کا اصلی مالک اللہ تعالیٰ ہے، لیکن یہاں خاص طور پر روز جزا کے مالک ہونے کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہت سی چیزوں کا مالک بنایا ہوا ہے۔ ظاہر ہے بنایا نہیں بنایا، اور یہ ملکیت اگرچہ ناقص اور عارضی ہے، ظاہر ہے تاہم ظاہر ہے کہ صورت کے لحاظ سے ملکیت ہی ہے، لیکن قیامت کے دن جب جزا اور سزا کا مرحلہ آئے گا تو یہ ناقص اور عارضی مملکتیں، حکومتیں بھی ختم ہو جائے گی، اور اس وقت ظاہری ملکیت بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی نہیں ہوگی۔ ظاہر میں دکھ رہا نا آج اس کی گورنمنٹ، اس کی حکومت، لیکن یہ چیز بھی اس دن ختم ہو جائے گی۔ آپ کو سمجھ میں آئی یہ بات؟ روز جزا مالک یوم الدین۔ اب ہم سمجھتے ہیں ایاک نعبد۔ دیکھو یہ بھی بہت جامع اور مانع آیت ہے۔ کیا ہے؟ جامع اور مانع آیت میں سے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی اس میں سمجھے، اللہ تعالیٰ اس میں کتنی بڑی چیز ہمیں بتا رہے ہیں۔ ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ آسان سمپل، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی کیا کرتے ہیں؟ مدد مانگتے ہیں۔ کس سے مدد مانگتے ہیں؟ ظاہر اللہ سے مانگتے ہیں۔ اور کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ آیت بندوں کو رب کے درمیان تعلق کا خلاصہ ہے۔ یہ آیت بندے اور رب کے درمیان تعلق کا خلاصہ ہے۔ عبادت صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ مدد مانگنا، استعانت بھی صرف اسی سے کی جانی چاہیے جو حقیقی مددگار ہے، جو حقیقی مددگار ہے۔ تو کیا سمجھ میں آیا اس آیت سے ہمیں کہ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ ہی کی۔ اور مدد کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے۔ تو ہمیں اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے اور مدد بھی کس سے مانگنا ہے؟ اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ اور یہ آیت بندوں کو بندے اور رب کے درمیان کا جو تعلق ہے اس کا خلاصہ بیان کرتی۔ صرف عبادت صرف اللہ ہی کے لیے مخصوص ہونی چاہیے۔ کس کے لیے؟ ریاکاری نہ ہو، بندے کے دکھلاوے کے لیے نہ ہو، کسی کے لیے، بلکہ کس کے لیے ہو؟ صرف رضائے الہی اللہ ہی کے لیے ہو، مخصوص ہو، للہ ہو۔ مدد بھی، استعانت بھی کس سے مانگنا ہے؟ صرف اسی سے ہونی چاہیے جو حقیقی مددگار ہو، جو مدد دے نہیں سکتا، جو خود محتاج ہو، اس سے ہم کیسے مانگیں گے مدد؟ لہٰذا واللہ الغنی وانتم الفقراء ونحن الفقراء، ہم سب کیا ہیں؟ بولو، محتاج ہیں، اللہ غنی ہے، تو ہم اسی سے مانگیں گے نا مدد جو غنی ہے۔ ہم فقیر سے تو نہیں مانگیں گے، محتاجوں سے تو نہیں مانگیں گے۔ سمجھ میں آئی یہ بات؟ اب ہم چھٹی آیت کو سمجھتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ سیدھا راستہ دکھا، سمپل سے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اب اس کی تفسیر کو سمجھے تھوڑا۔ بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ وہ ایسی ہدایت دے، صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو اللہ کی رضا اور جنت کی طرف لے جاتا ہے، یعنی قرآن اور سنت اور صالحین کا طریقہ ہے۔ قرآن و سنت اور صالحین کا طریقہ ہے۔ ہم کیا سمجھ رہے تھے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اس سے پہلے ایک چیز ہے یہاں پہ، ایک نقطہ، اس کو سمجھیں۔ نستعین و
کنستعین میں ایک چیز کو ہم سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. وہ کیا چیز ہے؟ اس میں سمجھنے والی چیز یہاں پہ ایک نقطہ ہے، وہ ہے کہ یہاں سے بندے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. کس سے مانگے؟ بندوں کو چاہیے وہ اللہ سے ہی مانگے. اس کے ساتھ یہ واضح کر دیا کہ اللہ کے سوا کسی قسم کی کوئی عبادت کے لائق نہیں. ہر کام میں حقیقی مددگار اللہ ہی تعالیٰ ہے اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ صحیح معنی میں کارساز اس کے سوا کوئی نہیں. دنیا کے بہت سے کاموں میں بعض اوقات کسی انسان سے مدد مانگی جاتی ہے، جیسے اسے کار ساز سمجھ کر نہیں، بلکہ اسے کار ساز سمجھ کے نہیں مانگی جاتی، بلکہ کیا سمجھ کے مانگی جاتی ہے؟ بلکہ ایک ظاہری سبب سمجھ کے مدد مانگی جاتی ہے. بہت سے لوگ یہ سوال کہتے ہیں نا کہ تو لوگوں اللہ سے مانگنی چاہیے، پھر اس سے کیوں مانگ رہے؟ تو وہ ظاہری سبب کی وجہ سے، ظاہری اسباب کی وجہ سے ان سے مانگی جاتی ہے، لیکن اصل جو ہے وہ اللہ سے ہی مانگا جاتا ہے. لہٰذا وہ اللہ سے ہی مانگنا چاہیے. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو بندے کو اللہ سے دعا کرنا چاہیے، وہ سیدھے راستے کی توفیق مانگنا. اور سیدھا راستہ وہ ہے جو اللہ کی رضا اور جنت کی طرف لے جاتا ہے. سیدھا راستہ وہ ہے جو اللہ کی رضا اور جنت کی طرف لے جاتا ہے، یعنی قرآن اور سنت اور صالحین کا طریقہ، نیک لوگوں کا طریقہ. اب بات رہی کون سا راستہ ہے، تو وہ جو نیک لوگوں کا نہیں ہے، تو اس کو بھی ہم آگے آیت میں دیکھیں سمجھتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا ہے. ان لوگوں کے راستے کی ہدایت چاہیے جن پر تو نے انعام کیا ہے. ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ ان کا جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہوں کا. سمجھ میں آیا؟ نہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا، اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے تھے، جو گمراہ تھے، یعنی بھٹکے ہوئے تھے. ان لوگوں کے راستے سے اللہ بچا. تو یہاں آپ کو سمجھ میں آ گئی اس سے یہ بات کہ ہم کس راستے کا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ ان کا جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہوں کا. اور نہ گمراہوں کا. غضب اللہ کی غصہ، ناراضگی. اب انعام یافتہ لوگ انبیاء اور صالحین اور شہداء، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کون ہے؟ وہ انعام یافتہ جن پر انعام کیا. یہ چار لوگ سمجھ میں آ رہے ہیں؟ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، جن پر اللہ کا انعام ہوا. مغضوب علیہم، وہ کون ہے؟ یہود و نصارہ، جنہوں نے جان بوجھ کر حق کو چھوڑا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مغضوب سمجھ میں آیا؟ غیر المغضوب علیہم کون ہے؟ وہ یہود و نصارہ، جنہوں نے جان بوجھ کر حق کو چھوڑا ہے. اب ضالین کو سمجھے، یہود آ گیا، مغضوب علیہم یہود، اور ضالین نصارہ، جنہوں نے لا علمی میں گمراہی اختیار کر لی. کیا کر لی؟ لا علمی میں گمراہی کو اختیار کر لی. یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ صرف ہدایت کافی نہیں، بلکہ اس پر استقامت بھی ضروری ہے. یہ آیت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ صرف ہدایت کافی نہیں، بلکہ اس پر استقامت بھی ضروری ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب خلاصہ ہم بیان کرتے ہیں اس کی کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس صورت کے اندر. تو خلاصہ سمجھے کہ سورۃ الفاتحہ ایک جامع دعا بھی ہے. کیا ہے؟ دعا ہے جس میں اللہ کی صفات بیان ہوتی ہے، عبادت و مدد کی حقیقت سکھائی جاتی ہے.
ہدایت کی طلب کی جاتی ہے، ہدایت کی طلب کی جاتی ہے، تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جامع اور معنی خیز سورہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے